دوستو اگر آپ نے آیت اللہ سید علی خامنئی کی آخری رسومات کے ویڈیوز دیکھے ہوں گے تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ جیسے ہی کوئی بھی ودیشی ڈیلیگیشن شہید خامنئی کے تابوت کے پاس گرینڈ مصلی میں سامنے پہنچتا تھا تب پیچھے سے ایک ایرانی شخص قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوتا تھا۔ اب کئی ایرانی میڈیا رپورٹس اور آبزرورز یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ آیتیں ہر ڈیلیگیشن کے لیے ایک جیسی نہیں تھی، کنٹینیوس قرآن کی تلاوت نہیں تھی، بلکہ ہر ملک اور ہر تنظیم کے لیے قرآن کی آیتیں الگ الگ چنی گئی تھیں تاکہ انہیں قرآن کی روشنی میں ایک خاص پیغام دیا جا سکے۔ 4 جولائی کی شام آئی رپورٹس کے مطابق سعودی عرب کے ڈیلیگیشن کے لیے قرآن کی ایک ایسی آیت پڑھی گئی جس میں 2 لشکروں کے آمنے سامنے آنے کا ذکر ہے، جن میں سے ایک لشکر ایمان والوں کا ہے اور دوسرا ایمان والوں کا نہیں۔ ترکی کے لیے قرآن کی وہ آیت پڑھی گئی جس میں جنگ لڑنے والوں کو بیٹھنے والوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ لبنان کی حکومت کے ڈیلیگیشن کے سامنے ایسی آیت پڑھی گئی جس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو قربانی دینے کے وقت پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ادھر ریزسٹنس موومنٹس کا بھی ذکر ہے اور قرآن کی آیتیں ان کے آنے پر بھی پڑھی گئیں۔ حزب اللہ کے لیے قرآن کی وہ مشہور آیت پڑھی گئی جس میں کہا گیا، کمزور مت پڑو اور غم مت کرو، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ فلسطینی موومنٹ حماس کا ڈیلیگیشن جیسے ہی آیت اللہ خامنئی کے تابوت کے پاس پہنچا تو آیت پڑھی گئی جس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے اللہ سے کیا اپنا عہد پورا کر دیا، جن میں کچھ شہید ہو چکے ہیں اور کچھ اپنے وقت کا انتظار کر رہے ہیں قرآن کے حساب سے۔ یمن کے حوثیز کے ڈیلیگیشن کے آنے پر قرآن کی ایسی آیت پڑھی گئی جس میں ان مومنوں کی تعریف کی گئی جو لڑائی کے دوران کمزور نہیں پڑتے۔ لیکن ایک خاص بات ہے کہ قطر کے ڈیلیگیشن کے لیے رحمت، معافی اور اللہ کے فضل سے جڑی آیت پڑھی گئی جسے کئی لوگ قطر کے موجودہ پازیٹیو ڈپلومیٹک رول سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس نے ایران کا سمجھوتا کرانے میں بڑا رول نبھایا جنگ رکوانے میں۔ دوستو اگر یہ رپورٹس صحیح ہیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ ایران نے صرف ایک جنازے کی رسومات نہیں ادا کی، بلکہ ہر ڈیلیگیشن کو بنا ایک لفظ بولے صرف قرآن کی آیتوں کے ذریعے اپنا پیغام بھی دینے کی کوشش کی کہ تم مومن ہو، تم کیا کر رہے ہو۔ اپنے کسی قریبی کو اس کی جدوجہد پر ایران نے حوصلہ دیا قرآن کے سائے میں، تو کسی کو اس کی خاموشی پر جگانے کا اشارہ بھی دیا اور کسی کو اس کے موجودہ رول کی یاد دلانے کی کوشش کی۔ حالانکہ ایران کی طرف سے اس بات کی کوئی آفیشل تصدیق نہیں کی گئی کہ ہر ڈیلیگیشن کے لیے جان بوجھ کر الگ الگ آیتیں چنی گئی تھیں، لیکن دنیا کے اخباروں میں رپورٹس چھپ چکی ہیں، سوشل میڈیا پر آگ لگ چکی ہے۔ ان رپورٹس نے پوری دنیا میں یہ بحث ضرور چھیڑ دی ہے کہ کیا ایران نے قرآن کی آیت